الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنے بابرکت گھر میں آنے کی توفیق دی. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور ایک نہ ایک دن اپنی امانت کو واپس کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام ہی بنایا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اس دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمراں آئے اور بڑے بڑے ظالم بھی آئے، سب کا خاتمہ ہوا، سب اس دنیا سے گئے، کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہا. یہ ہماری نظروں سے یہ ساری باتیں گزر رہی ہیں اور گزرتی رہیں گی. ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی تدبرانہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، کوئی قائلانہ نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن اس کا مشاہدہ ہر ایک شخص کر رہا ہے. میرے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے مثل چراغ کے ہوا میں رکھے ہوئے چراغ، جب ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو اس کا بجھنا لازمی ہے. ہمیں یقین ہے کہ جب چراغ کھلے میدان میں ہوگا تو جب ہوا چلے گی تو ہوا اپنے جھونکوں سے اسے بجھا کر ضرور اسے بجھا کر چھوڑے گی. اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ہے کہ ہم مثل چراغ کے اس دنیا میں رہ رہے ہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے گا ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا. آنکھوں کے پلک جھپکتے ہی جس طریقے سے پلک کے آنسو گر جاتے ہیں، اسی طریقے سے پلک جھپکتے ہی ایک انسان اس دنیا سے اگلے دنیا میں رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. یہاں کوئی باقی رہنے کے لیے نہیں آیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو، کسی انسان کو ہمیشگی کا زندگی عطا نہیں کیا. ہر ایک کو یہاں سے جانا ہوا ہے
اور ہر ایک یہاں سے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا ارشاد تھا. تو یہ زندگی کا آنا اور جانا ہمیں کچھ نصیحت دے جاتی ہے, ہمیں کچھ عبرتیں دی جاتی ہے جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں باقی رہنے کے لیے نہیں آئے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں, اچھے اعمال کریں. اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے اس میں اپنے آپ کو بنا لیں, اپنی شخصیت کو سنوار لیں, اپنے کردار کو سنوار لیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارے ساتھ برا انجام ہوگا. میرے دوستوں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل, کہ اس دنیا میں تم اس پردیسی کی طرح رہو جو باہر رہتا ہے لیکن اسے ہر چیز کی سہولت ملتی ہے, اس کے باوجود وہ اداس رہتا ہے, اس کے دل میں پریشانی اور بے چینی اور بے قراری رہتی ہے, وہ مضطرب رہتا ہے اپنے وطن کو لوٹنے کے لیے, اپنے اہل و اقارب کے پاس جانے کے لیے, اپنے بچوں اور بیویوں کے پاس جانے کے لیے. اس پردیس میں رہ کر اسے ہر چیز کی خوشی فراہمی ملتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا دل اداس رہتا ہے. تو ہمیں بھی اس دنیا میں اسی طریقے سے رہنا چاہیے کہ ہم یہاں خوش ہو کر اپنی زندگی کو, مگن میں ہو کر اپنی زندگی کو گزار کر اللہ کو بھول جائیں, اللہ کے احکام کو توڑ دیں. یہ ہمارا مقام نہیں ہے, یہ ہمارا مرتبہ نہیں ہے. ہم تو یہاں غور و فکر کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے دوستوں, یہ مومن کے لیے وطن اقامت ہے. جس طریقے سے کوئی مسافر اپنی زندگی کا سفر کر رہا ہو, دوران سفر وہ کہیں تھوڑی دیر آرام کے لیے ٹھہرتا ہے, پھر اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں آگے منزل طے کرنا ہے, تھوڑی دیر آرام کر وہ چل دیتا ہے اپنے منزل مقصود کو پانے کے لیے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں اور اپنے اعمال کو بنا سوار کر اللہ کے حضور چلے جائیں گے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میرے دوستوں, عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ عہد لیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سارے انسانوں نے کہا قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ تو ہمارے پروردگار ہیں. یعنی جب ہم پروردگار ہیں تمہیں اس بات کا یقین ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ انسان کو کیسے آزمایا جائے, انسان کا امتحان کس طریقے سے لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور دنیا ہمارے لیے آزمائش گاہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا, یہ کوئی قیام گاہ, سیر گاہ, تماشا گاہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں کا یہ گمان ہے, کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے, کیا وہ اس گمان میں مبتلا ہے کہ صرف وہ یہ کہہ دے کہ ہم نے ایمان لے آیا اور اس کا امتحان نہیں لیا جائے گا, اسے پرکھا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کا یہ نظام ہے. اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے سب کا امتحان لیا ہے, سب کی آزمائش کی ہے, سب کو پرکھا ہے. اور پرکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جان لیں کون ہے جو اپنے وعدے میں سچا ہے, کون ہے جو اپنے عہد میں پکا ہے, کون ہے جو سچا ہے, جو مجھ سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ اے پروردگار آپ ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے انسانوں کے پرکھنے کے لیے, انسان کے اندر انسانوں کے امتحان لینے کے لیے. تو اس امتحان سے ہم خالی نہیں ہو جائیں. وہ یہ سوچے کہ ہم اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار لیں گے, ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا, یہ اس کی غلط فہمی ہے. وہ خام خیالی میں سو رہا ہے. اسے چاہیے کہ وہ بیدار ہو اور اپنے آپ کو محتاط اور چوکنا ہو, اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع بنا کر گزارے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے میرے دوستو ہماری زندگیاں کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اور اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو بھی پرکھا گیا, بہت سے انبیاء کو بھی پرکھا گیا. اور جیسا کہ میں آپ بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موت کے بارے میں اتنے چوکنا اور محتاط رہتے تھے.
کیئرفل رہتے تھے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ بھائی تم وقتاً فوقتاً مجھے موت کی یاد دلایا کرو. تو وہ آدمی ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلایا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دراز ہو گئی اور داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی اب مجھے چھوڑ دو کیونکہ مجھے یہ داڑھی کے بال جو سفید ہو گئے یہی کافی ہے مجھے یاد دلانے کے لیے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا کہ یہ بتا کہ تو کسی کے پاس جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے یہ میسج اور پیغام کیوں نہیں دے دیتا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تو فرشتے نے کیا خوب جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایک کو میسج دیتا ہوں, ہر ایک کو پیغام دیتا ہوں, لیکن وہ انسان سوچتا نہیں, وہ غور نہیں کرتا. اگر کوئی انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو یہ اس بات کی پیغام ہے کہ اس کا موت آنے والا ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اس کی موت آنی ہے. اگر کوئی شخص مریض ہے یا کسی شخص کے دانت میں سوراخ ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے, یہ موت کا پیغام ہے, یہ موت کا میسج ہے. لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا. طرح طرح سے انسان کو اس دنیا کے اندر میسج دیا جاتا ہے, طرح طرح سے انسان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بھائی اب تمہارا وقت قریب ہو چکا, لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا, اپنی زندگی کو مست گزارنے میں لگا رہتا ہے, عیاشیوں میں لگا رہتا ہے, مگن کی زندگی گزارتا لیکن کبھی موت کو یاد نہیں کرتا. میرے دوستو, جو انسان موت کو یاد نہیں کرتا وہ اللہ سے بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بنایا اس طریقے سے کہ انسان کی آزمائش کرے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اتنے بڑے بادشاہ تھے, اتنے جلیل القدر نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی تو بنایا, ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی, اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام لیا جو ابھی تک زندہ ثابت ہے, اور ہر نبیوں کا پیغام ہمیشہ کے لیے باقی اور زندہ رہتا ہے. میرے دوستو, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ ان کی حکومت جنوں پر, انسانوں پر, پرندوں پر, ساری چیزوں پر ان کی حکومت چلتی تھی. لیکن جب وہ مسجد بیت المقدس بنوانے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے جنات کو کام پر لگا دیا. اس کے بعد خود شیشے کا محل بنوا کر اس میں قید ہو گئے اور کھڑے ہو گئے, اور جنات ان کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے سارے کے سارے اپنے کام میں مشغول تھے. لیکن اللہ کا پیغام اس وقت آ جاتا ہے, اللہ کا پیغام اسی وقت آ جاتا ہے کہ جلیل القدر نبی ہیں اور اللہ کے گھر کو بنوا رہے ہیں, لیکن اللہ کا پیغام آیا تو کوئی ٹال مٹول نہیں. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. سن لو, جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی تم سوچ نہیں سکو گے, ایک لمحے کے لیے نہ مؤخر ہو سکتا ہے اور نہ ہی مقدم ہو سکتا ہے. میرے دوستو, یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اچھا خاصا ہے, اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے, تندرست ہے اور بولا بھالا ہے, لیکن راستے میں جائے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, اچانک موت ہو گئی. کون جانتا ہے کس وقت کی موت آنی ہے؟ سارے لوگ ان سے غافل ہیں. میرے دوستو, میں آپ کو سنا دوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تھا تو فرعون کو موت نہ آتی. اگر وزارت کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو حامان کو موت نہ آتی, اور اگر دواؤں کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو افلاطون کو موت نہ آتی. اگر حکمت و دانائی کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو موت نہ آتی. اور اگر محبتوں کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو کوئی ماں اپنے معصوم بچے کو اپنے گود سے مرنے نہ دیتی. اور اگر وباؤں کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تھا تو کوئی نیک بیوی اپنے سامنے اپنے شوہر کی موت کو نہیں دیکھ سکتی تھی. لیکن میرے دوستو, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے بارہ تجربہ کیا ہے کہ ایک نوجوان ہے, شباب کے عالم میں ہے اور چارپائی پر لیٹا ہوا ہے. اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہے, کہتی ابا آپ کو کیا ہو گیا؟
بتائیں تو صحیح، آپ بتائیں کہ میری خدمت کی ضرورت ہے تو میں آپ کی خدمت کروں، آپ بتائیں اور کسی چیز کی ضرورت ہو میں تو آپ کی ضرورت پوری کروں، لیکن وہ باپ خاموش ہوتا ہے، وہ باپ خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، کیونکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ پھر بہن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے کہ بھائی میں آپ کی بہن بول رہی ہوں، ارے میں نے آپ کی دنیا میں ہر طرح کی خدمت کی ہے، آپ نے جو کچھ بھی کہا مجھ سے مانا ہے، آپ کی فرما برداری کی ہے، آپ کی اطاعت گزاری کی ہے، آپ کے حکموں کو ہم نے کبھی نہیں ٹھکرایا، لیکن بہن پوچھتی رہتی ہے، بھائی جواب نہیں دیتا، کیونکہ بھائی دنیا سے جا چکا۔ بیوی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ہمدم، میرے ہم سفر، تو نے تو میرے ساتھ غمی اور خوشی کی زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں ساری خوشیاں تمہاری گود میں لا کر بھر دوں گا، لیکن آج کیا ہو گیا کہ تم مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ مجھ سے بتاتا بھی نہیں، شکوہ نہیں کرتا، تو تو اپنے دل کی باتیں مجھے بتایا کرتا تھا، تو مجھے ہر ایسی چیز بتایا کرتا تھا جو کسی اور کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ کیوں ناراض ہے؟ اگر کوئی ناراض ہے تو میں تمہیں پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگوں گی، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ لیکن میرے دوستوں وہ جواب دینے کے لائق نہیں، کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہو۔ اسی طریقے سے ماں آگے بڑھتی ہے اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے لختے جگر، میرے نور نظر، میں نے تیرے لیے ساری خوشیاں قربان کر دی، میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا، میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے فروخت کر دیا، اپنی قربانی دی، تو کیوں نہیں بولتا؟ کیوں ناراض ہے؟ کیوں؟ کیا تمہیں سر میں درد ہے؟ کیا تمہیں پیٹ میں تکلیف ہے؟ کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو بتاؤ، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں اور اچھے ڈاکٹر سے تمہارا علاج کراؤں گی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستو بچہ جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ اس دنیا میں میرے دوستوں ماں طرح طرح کا واسطہ دیتی ہے، اپنے خیال کی دنیا میں گم ہو جاتی ہے، تصورات کی دنیا میں گم ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا جب میری شادی ہوئی تھی اور میں امید سے تھی تو مجھے امید تھی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اولاد عطا فرمائے، اور میں نے تمہارے لیے کہاں نہیں دعا مانگی، نماز پڑھتی تھی تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی، تہجد پڑھتی تھی تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی، کعبۃ اللہ کا میں طواف کر رہی ہوتی تھی تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی، تنہائی میں تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی، اچھے اور نئی مجلسوں میں جا کر میں تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی، لیکن اتنی دعاؤں کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، میری سہیلیاں بھی کہتی تھی کہ ارے تجھے کیا غم ہے، تجھے ایک شوہر محبت کرنے والا ملا ہے، تجھے دنیا کی ہر آسائش ملی ہے، دنیا کی ہر راحت اور سکون ملا ہے، دنیا میں تمہیں کوئی بے چینی اور بے قراری نہیں، پھر کیوں پریشان رہتی ہے، پھر کیوں بے چین رہتی ہے؟ میرے دوستوں وہ ماں کہتی تھی کہ اگر میرے گھر میں کوئی بچہ ہوتا، میرے گھر میں کوئی بچہ ہوتا جو اس گھر کی چار دیواری میں کھیل رہا ہوتا، اس سے زیادہ مجھے کوئی خوشی نہ ہوتی۔ وہ ماں جو بازار جاتی تھی جب وہ اولاد نہیں تھی تو خود اپنے لیے سامان لایا کرتی تھی، طرح طرح کے سامان خریدتی تھی، نہ جانے اپنی ہر خواہش پوری کرتی تھی، لیکن جب سے اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس بازار میں جا کر بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سامان تلاش کرتی ہے کہ میرے ننے کے لیے، یہ میرے مننے کے لیے، یہ ساری قربانیاں ماں نے کی۔ اس کے باوجود میرے دوستوں ماں طرح طرح کا واسطہ دے کر کہتی ہے یار تو رات میں آتا تھا، سارے لوگ گھر کے سو جایا کرتے تھے، لیکن میں جاگ کر تمہاری آمد کی انتظار میں رہتی تھی، کب میرا وقت جگر آئے گا کہ دروازے کھٹکھٹائے گا اور میں دروازے کھولوں گی اور اس کے بعد اسے تازہ کھانا کھلاؤں گی۔ سارے لوگ سو جاتے تھے، لیکن میرے دل میں بے چینی ہوتی تھی، بے قراری ہوتی تھی، میرا دل تڑپتا تھا کہ کب آنے والا ہے، نہ جانے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ سارا واسطہ دے کر ماں اپنے بیٹے کو جگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بیٹا اس دنیا سے چلا۔ میرے دوستوں موت کی حقیقت کوئی یہ نہ سوچے کہ ہماری موت بڑھاپے میں آئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو قبرستان نہیں پہنچایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر رکھ کر جوانوں کو نہیں پہنچایا، آپ نے اپنے کندھوں پر رکھ کر عمر دراز لوگوں کو نہیں پہنچایا۔ یہ اس بات کی حقیقت ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں، موت جب آ جائے تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے ٹال سکتا، اگر ٹال سکتا تو اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکمران پیدا ہوئے، بڑے بڑے طاقتور پیدا ہوئے، لیکن کسی نے کسی کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس نظام کو بدل سکے۔ میرے دوستوں
جب وہ بچہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں خود اپنے کپاتے ہاتھوں سے، انگوٹھے سے ماں اپنے بیٹے کی آنکھ کو بند کر دیتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ابھی یہ آنکھ کھلنے والی نہیں ہے، یہ آنکھ بند ہو چکی ہے، ابھی یہ کھلنے والی نہیں ہے، ماں خود کرتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ پھر جو ہے سماجی ماؤں کے جذبات کو، اگر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت میں جو حکم دیا ہے کہ قبرستان جو مردے کو، میت کو وہی شخص لے جائے گا جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر سکت ہو، خدا کی قسم اگر ماں کو یا عورتوں کو قبرستان جانے کا حکم ہوتا تو وہ ماں جو اپنے بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ جب قبرستان میں قبر کے اندر اترتی تو کہتی کہ میں دفن ہو جاؤں لیکن میری اولاد دفن نہ ہو۔ یہ نظام، تھوڑی دیر پہلے تو انسان کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد لوگ اسے میت میت کہہ کر پکارتے کہ بھائی میت تیار کیا جائے، اسے دفن کیا جائے، اسے جو ہے جلدی تیار کیا جائے۔ کوئی پوچھے تو صحیح کیوں اسے نفرت ہو گئی؟ نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے تو اسے دفنانا ہوتا ہے، اسے کفنانا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کا ایسا نظام ہے، آپ بالکل محتاط رہیں، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں۔ سوچ لیں کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے، اور ایک بات اور یقین رکھیں کہ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم اپنے گھر پر ہماری موت ہونے والی ہے، بالکل نہیں۔ بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ موت تو آنی ہے، لیکن یہ شک ہے کہ پتہ نہیں اسے کفن ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میں اس ذیل میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص کا وہ سفر کر رہا تھا اور دشمنوں نے اس پر حملہ کیا، اسے قتل کر کے دریا میں، سمندر میں ڈال دیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ لاش ملی اور کھلی ہوئی تھی، لوگوں کو شناخت کرنا مشکل ہو رہا تھا یہ کس کی لاش ہے۔ تو پولیس والوں نے قریب کے مسلمانوں کے علاقے میں جا کر اس کے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ مسلمان معلوم ہوتا ہے، اسے دفن کر دو۔ جب لوگوں میں یہ بات اعلان ہوا، یہ بات کا اعلان کیا گیا کہ ایک لاش ہے جو پتہ نہیں کس کی لاش ہے، اور اس کے کفن کے لیے پیسے چندے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے کفن کے لیے پیسے چندے کیے جا رہے ہیں۔ سب لوگوں نے آ کر 10-10 روپے جس طریقے سے بھی ہوا انہوں نے انتظام کیا، اور اس لاش کی کفن کے لیے کفن خرید کر لایا گیا۔ میرے دوستوں، آپ سوچئے کہ وہ آدمی بعد میں یہ معلوم چلا کہ وہ آدمی اتنا بڑا تھا کہ اس کے 2 شہروں میں الگ الگ کوٹھیاں تھیں، اس کے 5 جوان العمر بیٹے تھے اور بڑے مالدار تھے، بڑی زمینیں تھیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود اسے اپنے پیسے کا ایک کفن نصیب نہیں ہوا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیں اپنے پیسے کا جو ہے کفن نصیب ہوگا، بالکل نہیں۔ اس لیے ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا تو ہمیں آزمائش گاہ ہے، ہم یہاں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و گزاری کریں، پھر بھی اس کے باوجود ہم لوگوں میں اتنی غفلت ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ سے بہت دور ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو موت کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک صالح بنائے، دیندار بنائے، تاکہ اللہ کے پاس ہم جب جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو اور خوش ہو اور ہمیں فوراً اپنے مقام پر بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمطر أسمان الرحمة والسحاب المغفرة